کہ اب یہاں پہ ضلع مظفر گڑھ کے اندر 5 ڈاکٹروں کی سیٹیں آئی ہیں اور وہ بھی ایڈہاک کی، اور 1700 سے زائد بچوں نے، نوجوانوں نے، ڈاکٹروں نے یہاں درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر سوکھا نہیں بن جاتا۔ اب ڈاکٹر کے لیے ماں اپنے زیور بیچتی ہے، جیسے کہ میری ماں نے بیچی۔ بہنوں کی شادیاں لیٹ کی جاتی ہیں، بہنوں کے جہیز بیچے جاتے ہیں، باپ کی کوئی چھوٹی موٹی زمین ہے، پراپرٹی ہے، وہ بکتی ہے، باپ سود پہ پیسے لیتا ہے، تب جا کے ایک ڈاکٹر بنتا ہے۔ جس ضلع کے یہ حال ہو کہ 5 سیٹیں وہ بھی ایڈہاک کی، اور سینکڑوں کی تعداد میں جب ڈاکٹر رول جائے گا تو پھر بی اے پاس تو ویسے اس کا کون پوچھے گا۔ لیکن لئیے میں ایسا نہیں ہے۔ لئیے کے اندر دل والا ہسپتال ان کا اپنا ہے، ان کا دل والا ہسپتال ملتان کے دل والے ہسپتال سے بہتر ہے۔ وہ پی آئی سی لاہور کے برابر انہوں نے بنوا لیا۔ وہاں پہ لوگوں نے تو نہیں بنوایا، سیاستدانوں نے بنوایا۔ وہ سیاستدان ہیں، یہ ہمارے والے سیاستی ہیں۔ بلکہ ابھی میاں شبیر قریشی صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سے کوٹردو کو ضلع بھی بنا دیا ہے، اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ جاری ہو چکا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس کا شیخ صاحب اگر کریڈٹ جانا چاہیے نا، وہ پاکستان عوامی راج پارٹی ہمیں جانا چاہیے۔ کیوں کہ ہم ایک عرصے سے یہ کہہ رہے تھے، اب بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ضلع لیا کو بھی اپنا کوٹردو کو ضلع بنائیں، علی پور کو ضلع بنائیں، اور مظفر گڑھ کو ڈویژن بنائیں۔ یہ ہمارا کل بھی مطالبہ تھا، یہ ہمارا آج بھی مطالبہ ہے۔ ہماری بات ہمارے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے والے سیاستدانوں نے سنی بھی نہیں، سنی ہے تو انسنی کر دی، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آئی۔ لیکن کوٹردو والوں کو سمجھ آ گئی، تو ہماری ہی آواز تھی۔ دیکھیں، جو ایک پروٹیسٹ کا جو ایک ہمارا لیگل رائٹ ہے، جو ہمارا ایک جمہوری طریقہ ہے، پاکستان عوامی راج پارٹی ہی ہے ضلع مظفر گڑھ میں جو نواب زادہ نصر اللہ خان کے ویژن کے مطابق جو سڑکوں پر آنے کا حوصلہ رکھتی ہے، جو جمشید دستی جیسے بہادر لیڈر، میں یہ سمجھتا ہوں بڑے یعنی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی ایک جو ہے نا ان کا سوچ جو تھی، اس کی عملی تصویر جمشید دستی ہے۔ بالکل ہم نے یعنی یہاں پہ اس قاتل روڈ کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کرنے والے ہم پہلے لوگ ہیں۔ میرے اوپر پرچے ہوئے، دستی صاحب کے اوپر پرچے ہوئے، ہمارے کارکنوں پہ پرچے ہوئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشیں چاچا تھک گئے ہیں، ساری سڑک بنا سکے جیون دے۔ اتنے نوجوان ہمارے شہید ہو رہے تھے، تو ہم نے پروٹیسٹ کیا اس کے لیے۔ اور جتنی بھی پروٹیسٹ کا جو مانگنے کا جو ہماری پارٹی کے پاس جو ہم لوگ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا، اب اسی کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو ضلع بنوا لیا، ان کو سمجھ آ گئی۔ اب علی پور ویسے اجڑا پڑا ہے۔ اب مجھے جو میرے علم میں آیا ہے کہ لیا جو ہے وہ ڈویژن بننے جا رہا ہے، اور کوٹردو کو اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ ہم اس کے لیے بھی جو ہے نا آواز اٹھا رہے ہیں، ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے کہ کوٹردو کو لیا کے ساتھ نہ ملائیں۔ کوٹردو کی بولی بھی ہمارے ساتھ ملتی ہے، وہ جو اویچلی بولی ہے نا، ادھر نہ کوٹردو والے جائیں، ان کو فائدہ تو شاید ہو جائے گا، لیکن ہمارا سوچیں کہ ہم انشاءاللہ ہم یہ حکومت پنجاب سے اور بڑے ادب کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں۔ آپ نزدیک کی چیزیں آپ کو ٹھیک نظر آتی ہیں، مجھے پتہ ہے کیا ہو گیا اس عمر میں، ویسے جو میں ڈاکٹر ہوں، نزدیک کی چیزیں کم نظر آتی ہیں، دور والی نگاہ ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب کی نزدیک والی نگاہ تیز ہو گئی ہے، دور والی نگاہ کم ہو گئی ہے۔ ان کو گجرات نظر آ گیا، انہوں نے ڈویژن بنا دیا، ان کو یہ دور والا جو تھا مظفر گڑھ یہ نظر نہیں آیا۔ ہمارا پاکستان عوامی راج پارٹی کا اب بھی مطالبہ ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، علی پور کو ضلع بنائیں، کوٹردو ضلع بن گیا، مظفر گڑھ کو ڈویژن بنایا جائے۔ اور ہماری ایک انشاءاللہ خواہش ہے، ہم یہ ایک پہلے بھی ایک بات چل رہی تھی کہ یہ لسانی بنیادوں پر نہیں،
یہ تو ایک کلچر ہے، سرائکی ایک کلچر کا نام ہے، سرائکی لسانیت نہیں ہے۔ یہاں پر ہر بندہ آ سکتا ہے، ہر زبان والا رہ سکتا ہے، جس طرح سے سندھ میں ہے سندھی، اچھا بلوچستان میں ہے بلوچی، اچھا پختونخوا میں ہے پشتو۔ ہم کون سا جرم کر رہے ہیں؟ ہم اگر سرائکی صوبے کی، ہم بائی نیم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کو ایک مکمل علیحدہ آئینی با اختیار صوبہ سرائکستان بنایا جائے، اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور ہم تو پرویز الہی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اور یہ جو وقت کی حکومت ہے یہی ہمیں صوبہ بنا دیں، ہم کیا، ہماری 14 نسلیں بھی آپ کو ووٹ دیتی رہیں گی، لیکن آپ کو تو نظر، شریف برادران کو نظر آتا ہے لاہور۔ یہ میں پرویز الہی سے معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ شریف برادران کی یہ خواہش تھی کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی لاہور سے الیکشن جیتے۔ انہوں نے لاہور کو جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو یہ اتنی خطرناک جگہ ہے لاہور۔ میں تو لاہور کا کیپٹل سٹی، شاید یہ بات آپ سے کبھی کسی نے نہ کہی ہو، میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ ڈائلاگ کریں کہ لاہور کو آپ نے کیپٹل سٹی بنایا کیوں؟ اس لیے کہ لاہور جو ہے وہ تو ہندوستان کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے۔ جب 63 کی جنگ ہوئی تو بھارتی جرنیل نے کہا کہ میں صبح کا، رات کی تاریکی میں اس نے کو کیا کہ صبح میں جم خانہ میں جا کے ناشتہ کروں گا، چائے پیوں گا۔ تو لاہور تو بالکل بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے اور ایٹ رسک ہے ہر وقت۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے تو آپ ہمیں صوبہ سرائکستان دیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر آپ صوبہ سرائکستان دینے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کیپٹل سٹی آف پنجاب ملتان کو ڈکلیئر کریں، اور صبح اگر یہ ہمیں دیتے ہیں سرائکستان تو پھر بھی کیپٹل سٹی بہاولپور نہیں، کیپٹل سٹی وہ سینٹرل پوائنٹ بنے گا۔ اور ملتان تو انڈیا کے بارڈر سے دور ہے، ہر طرف سے یہ سیف سٹی ہے، جبکہ لاہور سیف سٹی نہیں ہے، گجرات بھی سیف سٹی نہیں ہے، بہاولپور بھی سیف سٹی نہیں ہے، بارڈر کے علاقے ہیں، جنگ ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ایسٹس ہمارے پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے راز پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارا سارا سیکٹریٹس کا جو سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی، میں کہتا ہوں 1 کلومیٹر بھی جنگ ہو تو اس میں یہ سارا کچھ جل جائے گا، جبکہ لاہور تو ملتان تو سیف ہے۔ تو یا تو ہمیں اگر یہ پنجاب کو پورا ایک پنجاب رکھنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کا کیپٹل سٹی ملتان بنائیں، لاہور سے ہٹائیں، لاہور کی سیکٹریٹ ہٹائیں۔ جو سیکٹریٹیں بنیں گی، جیسے انہوں نے ہمیں اندھی کانی سیکٹریٹیں دی ہیں، ایسی سیکٹریٹیں ہم بھی ان کو دے دیں گے۔ آدھی سیکٹریٹ ہم لاہور کو دے دیں گے، آدھی ہم گجرات کو دے دیں گے، اور لیکن مین جو ہے وہ ہمارا یہ ہو، ورنہ ہم اس پر انشاءاللہ اپنا شور مچاتے رہیں گے، اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم سرائکستان لے کر رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے علاقے کی طرف موو کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے روڈز ہیں، جو کہ یہاں پر سالانہ ریسکیو کی رپورٹ کے مطابق 5000 سے بھی زیادہ لوگ اس روڈ کے لقمہ اجل بنتے ہیں۔ اگر آپ اس روڈ کو کس سیاستدان کو قصوروار سمجھتے ہیں جو اس روڈ کو بنانے میں سنجیدہ نہیں ہے؟ ہاں جی، گزارش یہ ہے کہ میں اس کی لا کی تیاری کر رہا تھا فرسٹ ایئر کی، تو وہاں پہ نا ایک قتل کی اقسام ہے، قتل عمد ہے، قتل شبیہ عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل بسبب ہے۔ قتل بسبب کیا ہے تعزیرات پاکستان کے تحت؟ کہ جب آپ کا کوئی ایکٹ جو آپ نے کیا یا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا اور آپ نے نہیں کیا، اس کی وجہ سے کسی کی موت ہوتی ہے تو یہ قتل بسبب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کی موت کا سبب بنے، آپ کسی کی موت کا ذمہ دار بنے۔ یہ 302 والی نہیں ہے، لیکن یہ ہے تعزیرات پاکستان ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو روڈ ہے اس کو بننا چاہیے نا، یہاں پہ بچوں کو نہیں مرنا چاہیے تھا نا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، آپ بتائیں کہ کن لوگوں کی یہ ڈومین ہے، کن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، کن لوگوں نے یہ روڈ نہیں بنوایا یا اس کے لیے کوشش نہیں کی یا آواز نہیں اٹھائی۔ ہم نے تو پروٹیسٹ کیا، میں نے اس وقت بھی، آج سے 5-6 سال پہلے
روہیلا والی سے ہم نے پروٹیسٹ شروع کیا، تو میں نے، آپ یقین کریں، آپ میرے بھائی ہیں، یہ بات آپ لکھ لیں کہ وہاں جماعت اسلامی کے ہمارے روہیلا والی کے بڑے ہیں رو عمر فاروق صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چونکہ یہ تو ایک کامن ایشو ہے، یہاں تو ہر ایک کے بچے مر رہے ہیں، تو آپ سب سیاستدانوں کو دعوت دیں۔ تو میں نے دستی صاحب سے بات کی، دستی صاحب ظاہر ہے ایک بہت بڑی سوچ کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بات مان لیں، لیکن یہ میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا دستی صاحب نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، اب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے کچھ جو ہمارے یہاں کے جو ہارے ہوئے تھے سیاستدان نہیں بن سکے تھے یا جو اپوزیشن میں تھے، میں اب نام نہیں لے سکتا، نام لینے سے عجیب الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ جو لوگ الیکشن لڑے جیت گئے اور جو لوگ الیکشن لڑے اور نہیں جیت سکے، ان سب کو میں نے پرسنلی ٹیلی فون کیا۔ اگلے دن ہم نے میٹنگ رکھی تو ہمارے پاس جو ہے نا اختر گوپانگ صاحب آئے، اور یہ رانا عمر فاروق صاحب اور رانا عبدالوہاب صاحب نون کے تھے، ان کا بیٹا آیا، کوئی اور نہیں آیا۔ تو یہ جو ان کی یعنی عدم توجہ تھی، پھر ہم نے خیر اپنا پروٹیسٹ جاری رکھا، دھوپ میں پھرتے رہے۔ اس روڈ کے لیے ہم نے پرچے بھی سہے، گرمی ہے، سردی ہے، آپ کو سارا پتہ ہے، ہم واحد لوگ ہیں جو اس روڈ کے لیے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ شعر میرا اپنا کہ اساں لاشاں چاچا تھک گئے ہیں، ساری سڑک بنا سکو جی منڈے۔ آپ یقین کریں ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بچہ شہید ہو گیا، میں ان کے گھر گیا تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، ماں رو رہی تھی، تو مجھے دیکھا اور زیادہ جذباتی ہو گئی، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب اس کو، یہ جو بچہ ہے یہ آپ کا دوترا ہے، نواسا ہے، اچھا یہ آپ کے ہسپتال میں پیدا ہوا تھا، آپ نے اس کو گھٹی لگائی تھی، آپ نے اذان دی تھی، آپ نے اس کا نام رکھا تھا، یہ 16 سال کا ہو گیا اور یہ 6 مہینے اس کی شادی کو ہو گئے، آج یہ اس قاتل روڈ پہ گیا، آج یہ قیمہ اور بوٹیاں بن چکا ہے۔ میں، آپ یقین کریں شیخ صاحب، اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تو میں کوئی 40-45 منٹ نا میں اس بچے کو دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو روز لاشیں اٹھا رہے ہیں اور ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن یہ آپ ذرا سمجھیں اس چیز کو، یہاں پر کسی بڑے آدمی کا بچہ نہیں مرتا، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ شروع ہو جائیں علی پور سے لے کے اور مظفر گڑھ تک، کسی بڑی جو سیاستدان ہیں، جو سیاستی ہیں، ان کا بچہ کبھی نہیں مرا ہے اس روڈ پہ، لوگ یہاں پہ ہمیشہ مرتا ہے، غریب کا بچہ مرتا ہے، عام آدمی کا بچہ مرتا ہے، اسٹوڈنٹ مرتا ہے، جو پڑھنے گیا لاش قیمہ بوٹیاں، ایسی بھی ہم نے لاشیں دیکھی کہ لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، قیمہ ٹرک کے ٹائروں پہ ہم نے اکھاڑ کے وہاں سے ہم نے جنازے پڑھے۔ تو یہ تو ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے غریبوں کے بچے ہیں جو جاتے ہیں، کوئی ماں کی دوائی لینے جا رہا ہے، کوئی سبزی لینے جا رہا ہے، کوئی عید منانے آیا، کہ جس دن عید والے دن اگر ایک بچے کی لاش ہے تو اس ماں باپ پہ کیا گزرے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آئین پاکستان کے تحت اگر یہ قتل کا سبب بنے ہیں، اگر یہ ہمارے بچوں کی موت کا سبب بن رہے ہیں، تو ان پر قتل بس سبب کے پرچے ہونے چاہیے، کہ جتنے بچے مرتے ہیں سب کے پرچے، جو ہمارے اقتدار والے ایم پی ایز ہیں، جو ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان سب پہ قتل کے پرچے ہوں۔ اچھا یہ بھائی نہیں بنوا سکتے، سارا پاکستان میں بن گئے، موٹر ویز بن گئے ہیں، سارا کچھ بن رہا ہے، مظفر گڑھ سے ڈی جی خان سڑک بن گئی ہے، ہر طرف ٹھیک ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ابھی میاں والی کی سڑک بن رہی ہے، ہاں وہ میں نے دیکھی ہے، پچھلے دنوں میں گیا، مطلب یہ ہے کہ اندھی کرے خریت ول ول دے اپنے کو۔ اب جو بھی ہے نا، جو سمجھدار ایم پی ہیں، جنہوں نے آگے، جن کو اپنا یعنی مستقبل کچھ اور طریقے سے جو دیکھتے ہیں، اب یہ پرانا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ ہاں یہ ڈنڈے سے کر لیں گے، تھانے سے کر لیں گے، میں کہتا ہوں اب وہ دور گزر گیا، اب قوم جاگ رہی ہے، اب ہمارا نوجوان جگتا ہے، اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے کہ بھئی یہ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدمت کریں گے تو خدمت سے آپ کو ووٹ ملے گا، اور انشاءاللہ ہمارا وسیب جاگ رہا ہے، ہم وسیب کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم روڈز نہیں، یہاں پہ بہت ساری آپ جگہیں ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، بہت سارا علاقہ ہے جہاں پہ گیس نہیں ہے، بنیادی سہولتیں ہیں،
اب ان لوگوں نے جو چھوٹی موٹی دیکھیں سڑک بنانی ہے مظفر گڑھ سے علی پور قاتل روڈ ڈبل کرو، چوک قریشی سے جتوئی روڈ کو ڈبل کرو، ون وے کرو، آپ مظفر گڑھ سے شاہ جمال روڈ کو ڈبل کریں، آپ خان گڑھ سے شاہ جمال روڈ کو ڈبل کریں، آپ جو ہے یہ ہیڈ بکانی والا روڈ ڈبل کریں، آپ جو مین روڈز ہیں وسندے والی سے آپ جھلار دانی والا روڈ ون وے کریں، آپ کی زمینوں کے ریٹس کہاں چلے جائیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈسٹری دیں، ہمارا غریب مزدور بیچارہ کمانے جاتا ہے کراچی، پیچھے باپ مر جائے، کوئی ماں مر جائے، جنازوں پہ نہیں آ سکتے، بیٹا مر جائے جنازوں پہ نہیں آ سکتے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک مزدور ہے بیچارہ، وہ جا رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب ہیں، اس کی بیوی کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب ہیں، اس کے بچوں کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب ہیں۔ ایک غریب مزدور یہاں پہ سوچ نہیں سکتا۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ لئے میں ایک جو جوتا گانٹتا ہے موچی، اس کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔ ایک خان گڑھ میں لڑکی آئی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، اس نے PhD فزکس کی ہوئی ہے اینڈ she belongs to لیا۔ she has been married in your family۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارے بچے ہیں شہر والے، آتے ہیں دوائی شوائی لینے۔ تو لئے کا تو ایک غریب مزدور موچی ہاری، ان کے بچے پڑھ لے کے، ان کے گھر کے سامنے کالج ہیں، ان کے گھر کے سامنے یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کا سیاستدان جو ہے وہ اس پہ سرپرستی کرتا ہے۔ یہاں پر سیاستدان تھانے کی سرپرستی کرتا ہے، یہاں پر تھانے سیاستدان جو ہے وہ واپڈا کی سرپرستی کرتا ہے، یہاں کا ہمارا سیاستدان پٹواری کی سرپرستی کرتا ہے۔ آپ مجھے قسم سے بتائیں کہ کیا ہمارے ان سیاستدانوں نے کبھی کسی بچے کسی کالج اسکول کا رزلٹ آیا ہو، FSC میں میٹرک میں ٹاپ کیا ہو، انہوں نے چلیں وہاں جانا، ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے، جا کے بھی مبارک نہ دیں، کبھی سوشل میڈیا پہ کبھی انہوں نے کبھی کوئی مبارکباد کا، مثالی اسکول کو مبارکباد، ابدالیان کو مبارکباد، سپیریئر کو مبارکباد، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو ہمارے ادارے ہیں، کسی کو کبھی مبارکباد دی، کبھی کسی کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تعلیم کی سرپرستی؟ سر یہ نہیں کرنا چاہتا۔ سر یہ آپ کی آواز بے شک سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی آواز ان کی تک جاری ہے، اور وہ اس کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ امپلیمنٹ کریں گے۔ ہمارا فیوچر ہے ہمارے نوجوان، اور جو نوجوان محنت کرتا ہے، آپ اپنی مثال آپ نے بتائی ہے کہ میں نے کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنا وقت، اللہ نے مجھے اگر کامیابی دی تو صرف اور صرف محنت کی بنیاد پر دی۔ الحمدللہ۔ تو اب اس میں یہ ہے شیخ صاحب، میں آپ کی سوری کہیں بات آپ ختم نہ کر دیں، ابھی یہ خان گڑھ کو دیکھیں، پتہ نہیں کتنے کروڑ انہوں نے لگا دیے ایک اسٹیڈیم پہ، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ایک جگہ ہے، یہ شہر کے اندر کی جگہ ہے۔ شیخ صاحب ظلم ہے، ہمیں آنے دیں آپ۔ یہ والا جو یہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اس میں بے شک ہمارے تعلق والے بھی لوگ ہوں گے، ہم حساب لیں گے، اور حساب لیں گے اور پوچھیں گے کہ اسٹریٹجی کیا تھی آپ کی، کہ آپ نے یہاں پہ ایک کرکٹ اسٹیڈیم ڈکلیئر کیا ہے نا شیخ صاحب، آپ کا ایسٹ ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں، اب کروڑوں روپے لگا کے یہ بنا دیا۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ پارکنگ ہے، باہر سے ٹیمیں آئیں یا لوگ آئیں، موٹر سائیکل کہاں کھڑا کریں؟ بتاؤ تو صحیح، آپ نہیں ہے نا، نہیں ہے، بسیں نہیں کھڑی ہو سکتی، کچھ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ جمشید دستی کو دعا دیں، میں کہتا ہوں کروڑوں بار دعا دیں کہ اس نے ہمارا بائی پاس بنوا دیا، ورنہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے بھی گھروں کے باہر ہارن ہر وقت بج رہے ہوتے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، پچھلے الیکشن میں نے کہا کہ یہ والی جو جگہ ہے یہ ہماری مستورات کے لیے مخصوص کی جائے، اور وہ ہو کیا، بچیاں ہیں، ہماری کالج کی بچیاں ہیں، ہمارے شہر کی ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میرے گھر کی عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں، ہماری عورتوں کے لیے باپردہ اس کو بہت اونچی دیواریں کر کے ایک بہترین قسم کا واکنگ ٹریک بنایا جانا چاہیے تھا، چونکہ یہ شہر کے اندر کی جگہ ہے۔ اچھا، باقی اتنے سارے جو رقبے ہیں گورنمنٹ کے، ان پہ یہ جو غریب بیچارے ہیں نا، جو مربوں والے ذمہ دار، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ جگہ ہے، یہاں پہ الٹرنیٹ اتنا بڑا پلے گراؤنڈز ہونے چاہیے تھے ہماری نوجوان نسل کے لیے۔ اب بھی ہمیں جو ہے نا بچے بلاتے ہیں، مجھے جو سب سے زیادہ جو میری ٹارگٹ پاپولیشن ہے
وہ چھوٹا بچہ ہے اور میرا نوجوان ہے. آپ یقین کریں, آپ اڈے پہ جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی گاڑی کو ایسے ٹھک 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 کر کے بھی کھولیں, کیا ہے بھائی, اللہ بس. یعنی بچوں کو بھکاری بنا دیا. ایک بچہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک ہوا ڈکیٹی, تو نوجوان پکڑا گیا. تو نوجوان, میں قدرتی گیا ہوا تھا علاقے میں, تو مجھے بتایا کہ بھئی یہ ان کا رشتہ دار ہے وہ بچہ. میں نے پوچھا بھئی کیوں کیا, آپ تو بڑے معزز لوگ ہیں. کہتے ہیں جی اس بچے کی ضد تھی کہ میں نے پڑھنا ہے. جب یہ بی اے کیا تو اس کے باپ نے کہا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دیتا. اس کی ماں نے پیسے دیے, بی اے کر لی. بی اے کرنے کے بعد 1.5 سال تک وہ بچہ, کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس نے کہا مجھے کتا رکھ لو, مجھے صفائی کرنے والا رکھ لو, میں اپنے ماں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. ماں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اماں میں جو ہی بی اے کروں گا تجھے میں عمرہ کراؤں گا. اب ماں روز دیکھ رہی ہے. اب 1.5 سال جس بچے کو کچھ ملا نہیں, باپ کہتا ہاں میں نہیں تجھے کہتا تھا ابھی تو بڑا پڑھ لے کے کیا کرے گا, اس سے بہتر تھا تو اس وقت مزدوری کرتا. اس بچہ نا ایک اس معاشرے سے, اس بے رحم ہمارے سیاستدانوں سے اکتا گیا. اس نے کلاشن کو اٹھائی, 16 ڈکیتی ہماری 17 میں پکڑا گیا, اب 25 سال قید. تو یہاں ہمارے بچے کو, ہمارے چھوٹے معصوم بچے کو فقیر بھکاری بنایا جاتا ہے اس ضلع میں ان سیاستدانوں نے. اور نوجوانوں کو کیا کیا جاتا ہے, ڈاکو بنایا جاتا ہے نوجوانوں کے لیے. میں وحد بندہ ہوں, یا چند ایک آدھا کوئی اور سیاستدان ہوگا جو ان نوجوان ہمیں بلاتے ہیں کہ جی آئیں ہمارا کرکٹ کے میچ میں مدد کریں, ہم پیسے بھی دیتے ہیں. اب مجھے رونا آتا ہے کہ یہاں پہ لاہور کا بچہ جو ہے, لاہور آپ جائیں, ایک سڑک پر آپ کو 5-5 10-10 گراؤنڈز ملتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں, ڈھاکہ گراس لگا ہوا ہے, ویل آرگنائزڈ ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. اچھا ابھی دیکھیں ہمارا جو سرائکی وسیب کا بچہ ہے, یہاں پہ کیا ہے, یہاں دل ہیں, یعنی یہاں پہ دھوڑ ہے, مٹی ہے, کانٹے ہیں. جب ان بچوں کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے نا اور پاؤں زخمی ہوتا ہے, میں اللہ کو حاضر نظر کر کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں وہ کانٹا لگتا ہے. میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ہمارے خان گڑھ کا قصور کیا ہے. آپ ہی بتا دیں, چلے میں نہیں بتاتا, کہ یہاں خان گڑھ میں 75 سالوں میں ایک چند لوگ ہیں, کوئی ایک آدھا خاندان ہے جو یہاں پہ ہمیشہ پالیٹکس میں رہا ہے, اقتدار میں رہا ہے. آپ کا خان گڑھ کیا لاہور کے برابر ہے؟ سر وہ تو ہمارا ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو 10/100 ایسے ہی ہے. خان گڑھ میں آپ کے پاس زنانہ مردانہ ایک کالج جو ہے وہ بن گیا, اچھا, لیکن سرپرستی نہیں ہے. دوسرا کالج نہیں ہے, یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے, آپ کے پاس ہسپتالیں نہیں ہیں, آپ کا مریض رلتا ہے, آپ کا نوجوان رلتا ہے. میں یہ کہتا ہوں, میسج ہے ہمارا کہ اب یہ وسیب جاگے, اب غلامی کی زندگی سے نکلے. جو لوگ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں, جو نعرہ مارتے ہیں کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہتے ہیں, جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, جو بھی مسلک ہے اور جو بھی لوگ ہیں اور جو بھی ہمارے اس علاقے کے لوگ ہیں, میں سب سے اس وسیب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غلامی سے نکلیں. آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں پھر آپ محمدی بنیں, اگر آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں پھر آپ حسینی بن کے دکھائیں کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. یہ خوف سے نکلیں. جمشید دستی کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اس جیسا عظیم لیڈر کسی ماں نے جنا نہیں. میں نے پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں نے اسلام کی تاریخ بھی پڑھی, دنیا کی بھی میں نے ہسٹری پڑھی. چند لوگ ہیں جو اس لیول کے یعنی لیڈر ہوتے ہیں. یہ پولیٹیشین نہیں, یہ لیڈر ہے, یہ سیاستی نہیں ہے, یہ سیاستدان ہے. ہم اس کی قدر کریں. اور ہمارے وسیب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ خوف کی زنجیریں توڑیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمیں 4 صوبائی اسمبلی کے حلقے اور 2 MNA کے حلقے دیں. ہم اسمبلی میں آپ کا حق انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے, آپ کا حق مانگ بھی لیں گے اور آپ کا حق لے بھی لیں گے. ہم لینا بھی جانتے ہیں. ایک سوال آپ کر رہے تھے سر, میں آپ کی موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے حکومت جب عمران خان اقتدار میں تھا, آپ لوگوں نے کھل کر تنقید کی عمران خان پر, جو کہ بنتی بھی ہے.
لیکن اب آج عمران خان صاحب کا ایک احتجاجی مارچ جا رہا ہے لبرٹی چوک سے، اور آپ نے کھل کر ان کی حمایت کی جب ان کو ایک حکومت سے ہٹایا گیا، آپ نے اس بیانیے کو مقصد ان کو سپورٹ کیا، تو اس میں یہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ حکومت میں ان سے کچھ چیزیں ایسے منوا لیتے جن سے آپ کے حلقے کو فائدہ ہوتا؟ کیونکہ نو ڈاؤٹ ہمارے حلقے کے ایم پی ایز بھی پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، لیکن اگر جمشید دستی جیسا سیاستدان اس شخص کو جا کر مل لیتا یا پھر ان سے کوئی کمٹمنٹ کر لیتا تو اس میں ہمارے حلقے کو ہی فائدہ ہو جاتا. گزارش یہ ہے کہ جمشید دستی ایک لیڈر ہے، وہ بھیک مانگنا اس کے مزاج میں شامل نہیں. اب میں آپ کو گزارش کروں کہ جو مہنگائی کی ابتدا ہے، نو ڈاؤٹ کچھ پالیسیاں پیچھے سے آ رہی تھیں، اس ملک کو 75 سالوں سے کھایا جا رہا تھا، یہ آج بھی وہی ہے. آج بھی اسی طرح ہم نے ضرور پروٹیسٹ کیا عمران خان صاحب کے خلاف. تو ہم تو عمران خان کے خلاف نہیں تھے، وہ پالیسیز تھیں، اور عمران خان والوں عمران خان کو اپنوں نے ہی ڈنگ مارے ہیں. عمران خان صاحب سے جو بہت بڑی غلطی ہوئی اس کو ابھی دیکھیں نا، اب وہ پھر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اب وہ پھر یہ چاہ رہے ہیں، اب وہ پھر حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت مہربانی کرتے، اپنے جو ورکرز تھے، اپنے جو خون دینے والے تھے، ان کو ٹکٹیں دی جاتی. اس ہمارے ضلع میں بھی جو لوگ 25 سالوں سے ان کے آفیسز پی ٹی آئی کے چلا رہے تھے، ان کو پس پشت ڈال دیا گیا. پھر اس نے ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا جو میر جعفر، جن کو اب کہا جا رہا ہے میر صادق بھی کہا جا رہا ہے. یہ میر جعفر میر صادق دستی کے ساتھ تو نہیں بیٹھے تھے، یہ میر جعفر اور میر صادق عمران خان صاحب کی صفوں میں تھے، اور اس کو پالیسی نہیں بنانے دی گئی. اور جو ہمارے علاقے کے جو ایم پی ایز تھے، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ایم این اے تو دوسری پارٹی کے تھے، تو ان لوگوں نے کبھی کسی مجھے آج بھی بتائیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ کیا ہمارے اس علاقے کے ایم پی اے صاحبان نے کبھی قانون سازی میں کوئی بڑا ہی رول پلے کیا ہو، کبھی کسی قومی ایشو پہ کوئی بہت بڑی اچھی سپیچ کی ہو، کبھی اپنے علاقے کے مسائل کے لیے کوئی بات کی ہوئی ہے؟ جواب ہے گا نو. یہ ہیں سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون. تو ان لوگوں نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی. ہم نے اپنا حق مانگا، ہم بھیک نہیں مانگنا چاہتے. ہم تو پولیٹیشنز ہیں، ہم تو جنگجو ہیں، ہم تو مجاہد ہیں. ہم کیوں بھیک مانگتے؟ دستی کیوں عمران خان کے دیکھیں، ہمیں تو نوابزادہ نصر اللہ خان کا لیسن تھا کہ سڑک پہ آؤ اور اپنا حق مانگو. ہم تو سڑکوں پہ آئے، ہم نے عمران خان صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اس کی ان لوگوں. اور یقین کریں آپ، دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے کہ عمران خان کو جان بوجھ کر نہیں چلنے دیا گیا. اس کے ارد گرد یہ جو گند اکٹھا ہوا، اب وہ گند نکل گیا، لوٹے نکل گئے. میں کہتا ہوں سانپ نکل گئے، بچھو اب بھی موجود ہیں. میں آپ کے چینل سے یہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ والے جو ہمارے یہاں کے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے 6 کروڑ روپیہ لیا، پرویز الہی کو ووٹ دیا. اب پرویز الہی صاحب چونکہ پرانے سیاستدان ہیں، اب جب ٹکٹوں کا ٹائم آئے گا، اگر ان کی یہ یادداشت صحیح ہوئی، یہ تو شارٹ ٹرم میموری ہے، کوئی میموری لاس نہیں ہوا ہوا، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، آخر ایک صوبہ چلا رہے ہیں. اگر ان کو یہ یاد ہوا کہ جو ہمارے مظفر گڑھ کے ایم پی ایز نے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں بالکل، میرے جو ہے نا، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ 6 کروڑ روپیہ ان لوگوں نے لیا. ٹھیک ہے، جو ہمارے یہاں کے اب کے ایم پی ہیں جن کو نوازا گیا ہے. اس وقت یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بھاگے، پھر ادھر بھاگے، پھر ادھر بھاگے، پھر ادھر بھاگے، پھر ادھر بھاگے. 4 کروڑ وہاں سے لیا، 6 کروڑ یہاں سے لیا. پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب، اب بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اپنی صفوں میں نانگ بٹوئیں پال رہے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے. پھر اس وقت انہوں نے کیا پروٹیسٹ؟ کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ہم نے اس وقت کیا. پھر ایک بات تھی، صرف ایک بات، دیکھیں بات ہے اصولوں کی. میں نے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے ہی یہ بات سنی اور اپنے دماغ میں بٹھائی،
ان کی اگر فیملی نے نہیں بٹھائی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کی سوچ کا سیاسی وارث سوچ کا تو ہم ہیں. ہم سیاسی وارث اگر کسی کو کہا جائے تو سوچیں تو جمشید دستی کے پاس ہے. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جس لیول کی بات کرتے تھے وہ باتیں تو ان کے تو ادھر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ تو باتیں جمشید دستی کرتا ہے, وہ تو باتیں ہم کرتے ہیں. تو پھر یعنی جب یہ دور گزرا, پھر ایک رات کے اندھیرے کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مجھے بتائیں کہ ہم اس کو جگا رہے تھے. اپوزیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بندے اقتدار میں ہیں, عمران خان صاحب اقتدار میں تھے, ہم لوگ سڑکوں پہ تھے, ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ کے پالیسی میکر پالیسیاں ٹھیک نہیں بنا رہے, مہنگائی بڑھنی شروع ہو گئی, لوگوں کے لیے مسائل ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ جمہوری طریقہ ہے. اچھا, لیکن جب یہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا انتہائی خوفناک, کوئی میں کہتا ہوں جیسے ڈکیٹ پڑ جاتے ہیں, بحری قزاق پڑ جاتے ہیں رات کو 12 بجے. کیا ہوا؟ پھر ہم نے کہا, جو ایک اصول کی بات تھی, جب اس بیچارے کو اس کے جو نانگ تھے وہ چھوڑ گئے, بچھو تو تھے صاحب, نانگ چھوڑ گئے, لوٹے بن گئے, تو جمشید دستی نے, ہم نے, ہماری پارٹی نے, ہم نے کہا کہ اس ایشو پہ عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈر ہوتا ہے. جمشید دستی دیکھیں, عمران خان نے باہر آ کے بیانیہ دیا امریکہ مرد آباد, دیٹ اٹ واز مینیپولیٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جمشید دستی کی عظمت کو سلام. 2008 میں جب یہ بندہ وقت کا پاورفل ترین MNA تھا, یہ ماتھے پہ پٹی باندھ کے جاتا ہے امریکہ مرد آباد, اور لگا زرداری صاحب کہتا ہے میاں مروے نے, تو بھئی امریکہ کے انہوں نے کھول کے بات کی, امریکہ کے سفیر کے حوالے سے بات چیت. تو بھئی اس سے آپ آن دی فلور آپ معافی مانگیں, آپ معذرت کریں. اس نے کہا میری جوتی بھی معذرت نہیں کرتی. لیکن عمران خان صاحب نے امریکہ مرد آباد کا نعرہ اس وقت لگایا جب ان کو اسمبلی سے باہر سڑک پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا. لیکن ہم نے اصول کے ساتھ کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, زیادتی کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی, تو کچھ اپنوں نے کیا. باقی جو کچھ کیا گیا یہ بہت خوفناک ہے. باقی رہی جو پروٹیسٹ ہے, آپ آئین پاکستان پڑھیں, آپ دنیا کے جمہوری جتنے ملک ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ سڑک پر آ کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا, یہ نوابزادہ صاحب بھی کراتے تھے. یہ ہر سیاست ہر ملک میں ہوتا ہے, ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے. اس نے پہلے بھی کوئی بلڈ شیڈ نہیں کرایا, پہلے تو اس نے کیا اسلام آباد کی طرف, باقی کیا ہے جلسے کیا ہے. عمران خان کون سا لاشیں اٹھواتا ہے؟ عمران خان تو ایک محبت کی, ایک سچائی کی علامت ہے. اب بھی میرے خیال میں جو ہے یہ زیادتی کر رہی ہے وفاقی حکومت, ان کو تھریٹس کرنا. میں تو کہتا ہوں یہ جو تھریٹ کرنے والے ہیں ان کا پہلے احتساب کیا جائے کہ آپ کیوں تھریٹ کر رہے ہیں, جب ان کا ایک لیگل رائٹ ہے, ایک قانونی راستہ ہے, وہ اسلام آباد آ رہے ہیں, اپنا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اپنا مطالبہ کہ فوری الیکشن, ہم بھی کہتے ہیں فوری الیکشن. بھئی آپ لوگوں کو مسئلہ کیا, ان کو ڈر پتہ کیا ہے کہ اب عمران خان اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا, وہ تو ساری سیٹیں نکال جائے گا. بھلے نکال ہی جائے, ہے تو پاکستانی کہ انڈین ہے عمران خان. تو ہم عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ ہیں, صرف عمران خان کی ذات کی حد تک ساتھ ہیں. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو سانپ چھوڑ گئے, اس کے بچھو باقی ہیں. اگر عمران خان ہمارے حلقوں میں بچھوں کو ٹکٹ دیتا ہے تو ہم انشاءاللہ ہمارا حق ہے, ہم لڑیں گے ان کے خلاف. اور اگر ان بچھوں نے دیکھیں, ٹیکنیکل بات ہے, 3.25 سال تک تو عمران خان کی حکومت رہی ہے نا. 3.25 سال میں آپ کے خان گڑھ کے MPA صاحبان یہاں پہ یونیورسٹی لائے, کالجز بنوائے, قاتل روڈ بنوایا, ملیں بنوائیں, بچوں کو نوکریاں دیں, سوئی گیس بجلی کے جال بچھائے. جب جواب نو ہے تو یہی تو وہ ہے, وہی ہے نا. تو مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں دسا جاتا. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, ہم انشاءاللہ ہم بن کر ہم اس سچے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر اس سچے آدمی کو اور پرویز الہی صاحب کو اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آستین کے سانپ ہیں, جو 6 کروڑ لے کر آپ کو, جس نے 6 کروڑ آپ سے رشوت لی ہے, ووٹ دیے ہیں, اب یہ پھر اگر ان کو ٹکٹ دیتا ہے, میں وسیب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر 3.25 سالوں میں چاند سڑکیں بھی نہیں بنوائی گئی,
سڑکیاں کچھ جگہ پہ بنوا کے اور باہر سے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو یہاں پہ ٹھیکے دیے گئے. کیا آپ نہیں ٹھیکہ لے سکتے تھے؟ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ آپ وہاں ملتان گئے ہوئے ہیں کمانے کے لیے. یہاں آپ کے خان گڑھ میں اور ہمارے علاقے میں یہ آتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکے دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ تو ہمارے وسیب کا حق ہے. یہ تو میرے نوجوانوں کے جو ڈاکو بم ہے. تو انشاءاللہ پاکستان عوامی راج پارٹی کے پلیٹ فارم پر شیخ صاحب ہم اس علاقے کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے. ہم بالکل لا الہ الا اللہ والے ہیں. دین اسلام کی سربلندی، اس علاقے کی بقا، اس علاقے کی ترقی، اس کے لیے ہم رول پلے کرتے رہیں گے. اگر ہم تو اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہیں. وہ شاکر شجاع آبادی کہتا ہے نا کہ تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، خزاں دا خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، چمن آباد رکھ بادے صبا جانے خدا جانے. اور اگر کوئی بھی سوال ہے حکم کرے. سر میں ایک سوال آخری پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا اپنے علاقے کے آپ کے دوست احباب دیکھ رہے ہیں، آپ کی عوام دیکھ رہی ہے، آپ لوگوں کا عوامی راج پارٹی کا ضلع مظفر گڑھ کے حوالے سے آپ وی این شیئر کریں. آپ کا وی این آپ علاقے میں کس وی این کے ساتھ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کون کون سی چیزیں علاقے میں جو محرومی ہیں آپ ان چیزوں کو اپنے اقتدار میں آنے کے بعد ان چیزوں کو سب سے زیادہ فرسٹ پریورٹی میں آپ ان کو دور کریں گے. انشاءاللہ جی، جو سب سے پہلی سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں شعور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. شعور آئے گا تعلیم سے، تعلیم آئے گی تعلیمی اداروں سے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اگر اس وسیب کی نوکری کی ہمیں اللہ اجازت دیتا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے یہاں پہ مظفر گڑھ میں یونیورسٹی، یہاں پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ روہیلا والی کو تحصیل بنا دیں، شاہ جمال کو تحصیل بنا دیں. شاہ جمال میں یونیورسٹی کا کیمپس، روہیلا والی میں یونیورسٹی کا کیمپس، شہر سلطان کو تحصیل بنا دیں، اس کو علی پور کے ساتھ لگائیں. علی پور ضلع میں فل یونیورسٹی ہوگی، جتوئی میں بھی یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا. یہ ہمارا ایجوکیشن ہے اور بے شمار سرکاری کالج. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسمبلیوں کے اندر جا کر بھی، اگر اللہ ہمیں لے جاتا ہے، کہ تعلیم سب کے لیے فری ہو اور ایک جیسی ہو. یہ جو فرق ہے، مسائل ہیں، تو انشاءاللہ تعلیم کے لیے ہمارا یہ ہے. اور صحت کے لیے یہ جو صحت کارڈ ہے یہ عذاب ہے، یہ صحت نہیں، یہ موت ہے. یہ صحت نہیں، یہ درندگی ہے. آپ کہیں گے ایک نیا ٹاپک ایشو چھڑ گیا. آپ یقین کریں، میں الٹراساؤنڈ کی پریکٹس کرتا ہوں. 100 مریضوں کے آپریشن ہوئے، اس میں سے 80 جو مریض ہیں وہ ذلیل و خوار ہو گئے، موت کی دہلیز پہ پہنچ گئے. جو 10-20 ہزار بچانے کے چکر میں تھے، لاکھ 1.5 لاکھ لگ گیا، اور ان کا جو نا گھر بھی اجڑ گئے. تو یہ ربش ہے. ہم انشاءاللہ ہم چاہتے بھی ہیں، ہمارا مطالبہ بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی کہ ہم مظفر گڑھ میں میڈیکل کالج لے کر آئیں گے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے اس علاقے کے ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں ان کو ملازمتیں ملیں، وہ رلیں نہ. اچھا، پھر ہم یہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹلز انشاءاللہ مظفر گڑھ سٹی میں، اسی طرح 500 بیڈ کا ہسپتال اب ڈیزرو کرتے ہیں ہم خان گڑھ والے کہ ہمارا ایک ٹیچنگ ہسپتال ہوگا انشاءاللہ. روہیلا والی میں ٹیچنگ ہسپتال ہوگا، شاہ جمال میں ٹیچنگ ہسپتال ہوگا، شہر سلطان میں ٹیچنگ ہسپتال ہوگا، اور علی پور میں انشاءاللہ میڈیکل کالج ہوگا، اور جتوئی میں بھی ٹیچنگ ہسپتال ہوگا. یہ ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہماری انڈسٹری بالکل نہیں ہے. ہمارا نوجوان مزدور طبقہ مرا پڑا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنوائیں گے، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی. ہر جگہ پہ ہمارا ایک محفوظ طریقہ ہے نا، تو محفوظ طریقے سے ہم انڈسٹری لے کر آئیں گے تاکہ ہمارا مزدور طبقہ جو ہے وہ لے سکے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہاں کا پانی ہے کہ ہند 5 دریا پر دھرتی کو ترہ مار مقابے نہ بولوں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں تو سیلاب کا پانی دیا جاتا ہے، اور اپر پنجاب ہے، اپر پنجاب میں 11 مہینے پانی ہے، یہاں 3 مہینے پانی نہیں ہے. اور اگر پانی ہے تو پیچھے وڈیرا جگیردار بےایمان آدمی، وہ آپ ایمان سے آپ اپنے چینل آپ سروے کریں، میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں کہ آگے جو غریب لوگوں کی طرف جو پانی لے جانے کے راستے ہیں وہ بند ہیں. بڑے لوگ کچھ نہ کچھ جو بھی آتا ہے وہ کھا جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ جیسے اپر پنجاب 11 مہینے پانی لیتا ہے، ہم بھی انشاءاللہ 11 مہینے اپنے
جو ہے نا ذمہ داروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے ہم پانی لیں گے۔ انڈسٹری ہم ایسی لگوائیں گے جیسے ہمارے باغ ہیں، آم ہے اور ہماری ہے، انشاءاللہ ایک ایک جو انچ ہے زمین کا یہ آباد ہو جائے گا۔ اب ایک میلہ ہے جس کی وجہ سے اتنا گنا کاشت ہے، تو ہمارے تو اتنا میٹھا اور پیارا علاقہ ہے، انشاءاللہ انڈسٹری ہماری پرائرٹی ہے، اس کے بعد پانی ہماری پرائرٹی ہے، پینے کا صاف پانی ہماری پرائرٹی ہے، اور ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے 100% ملازمت ہیں، اور ہم اپنے سرائکستان میں، ہم اپنے اس ڈویژن میں انشاءاللہ ہمارے ہی بچے جو ہے وہ ان کو میکسیمم ہم جاب دیں گے، بچ گئی تو اور علاقوں کے بچوں کو دیں گے، اور پھر ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے انشاءاللہ ہم ان کے کھیل کا، ان کی صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جہاں پر بھی سرکاری زمین ہمیں اویلیبل ہوئی، ہم ہر اس سرکاری زمین پر انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ پلے گراؤنڈز بنائیں گے۔ ہم جو چھوٹے بچے ہیں ہم چائلڈ لیبر کی مخالفت کریں گے، مرنے کی حد تک جائیں گے۔ ہمارے کسی چاہے ایک غریب سے غریب کا بچہ ہے اس کو پڑھائی کا موقع دیں گے، اس کو بھیک نہیں مانگنا پڑے گی، اور چائلڈ لیبر ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اپنے انشاءاللہ حلقے کے، ہم اپنے اس ضلع کے، ہم سرائکستان کے بچوں کو بھیک بھی نہیں منگوائیں گے، ان کے ہاتھ میں ہم تشکول نہیں دیں گے، ان کے ہاتھ میں انشاءاللہ ہم قلم دیں گے، ان کے ہاتھ میں ہم کتاب دیں گے۔ ہمارے غریبوں کے بچے، کھوتے ریڑے والے کا بچہ، غریب مزدور کا بچہ، ایک نئی موچی کا بچہ انشاءاللہ ایک دن ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وکیل بنے گا، جج بنے گا، CSS آفیسر بنے گا انشاءاللہ۔ جی، جیسے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی ہے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے امید ہے اللہ جب انہیں اقتدار نصیب فرمائے گا تو انشاءاللہ علاقے میں اسی طرح جس طرح انہوں نے وعدے کیے ہیں آپ عوام کو اسی طرح سہولیات دیں گے۔ تو اپنے میزبان شیخ وقاص کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔